بات یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ممالک کھل کے ہی بات کر لیں کہ جو ہمارے مارشل لاء کے ادوار گزرے ہیں ان میں ایک خاص سوچ ہوتی ہے. ایوب خان کے دور کی سوچ اور تھی، اور اس کے بعد یحییٰ خان کے دور کی اور تھی، ضیاء ایرا میں ایک اور طرح کی سوچ تھی، اور مشرف ایرا میں ایک اور سوچ تھی. وہ تو ہوتے ہیں جو اس وقت پہ ادیبوں سے یا ایکٹ کرنے والوں سے، پرفارمنگ آرٹ والوں سے، یا ان لوگوں سے جن کا سوسائٹی اثر قبول کرتی ہے. ڈرامہ ایک بہت بڑا میڈیم ہے، شاعری بھی بہت بڑا میڈیم ہے، ڈرامہ فی زمانہ بہت ہی بڑا میڈیم ہے، تو اس کی ریچ بہت دور تک ہے. ایک لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جس کو کہتے ہیں بیانیہ. بیانیہ تشبیہ دیا جا رہا ہے. بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک مخصوص نظریہ ہوتا ہے. مارشل لاء کیوں آتا ہے؟ آپ کو پاکستان کا پولیٹیکل اسٹیٹس سنبھالنا پڑے گا، سوال تم نے بڑا مشکل کر دیا. کچھ مخصوص لوگوں کا دنیا میں ہمارے ملک کو اپنی پراکسی کے لیے استعمال کرنے کے لیے ایک خاص سوچ اب عوام میں تو اٹھتی رہتی ہے لہریں، اگر آرگینک دیکھیں تو. اور ہم تو یہ سب چاہتے ہیں کہ ہم ایک بڑی نیشن کے طور پہ خود رائز کریں، لیکن انٹرنیشنلی کچھ لوگوں کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کچھ ممالک کے، تو جب انہوں نے ایسے کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ لوگوں کے ذریعے ملک میں آمریت، اور اس آمریت سے جب انہوں نے اپنی پالیسیز چلانی ہوتی ہیں تو اس کے لیے وہ ہماری سوچ کو سب سے پہلے اڈاپٹ کرتے ہیں، اغوا کرتے ہیں. میں چونکہ اس سے پہلے کے ادوار میں نے اس طرح نہیں دیکھے تھے، زیادہ دور میں ظاہر ہم لوگ پیدا ہوئے پلے بڑھے، ہم اس دور میں دیکھتے تھے کہ ایک جبری اسلام ہمارے سر پہ تھوپا گیا، اور اس کے بعد اس کے اثرات بہت دور تک رہے. جب جمہوریت بھی آ گئی اور نواز شریف صاحب کا دور آ گیا تو اس دور میں ان سا ڈرامہ بنا، اور مجھے بڑی ہنسی آتی تھی کہ وہ کنیلی کہہ رہی ہیں تمہاری لڑکی نے تو ناک کٹوا دی، اور وہ انہوں نے بڑا شرعی سا بولتے کہ طرح کا پھیلا وہ فراک سکتے دوپٹہ، کیونکہ دوپٹہ پالیسی تھی. تو کیریکٹرز ہم بنا ہی نہیں سکتے تھے اس دور کے لوگ جیسے وہ بنانا چاہتے تھے. بڑی مذہب کا خیز صورت حال تھی، لیکن کام جاری رہا. اچھا، اب ہمارا جب دور آ جاتا ہے نا، مشرف دور میں زبردستی اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ ذہن میں نا فیشن ہی چینج ہو گئے. اگر آپ کبھی پرانے رسالے کتابیں دیکھیں یا کہیں فیس بک پہ کوئی ایسی سائٹ ہو جہاں پرانی چیزیں شیئر کی جائیں، ٹیڈی فیشن ہوتے تھے، فٹڈ شرٹس ہوتی تھی، اور وہ چنیرے دوپٹے ہوتے تھے، ہاف دوپٹے ہوتے تھے شفون کے. خواتین سائیکلس بھی چلاتی تھیں، آزادی سے پھرتی تھی، یا جو بھی آپ اس وقت کھاتی کرنے یا بالکل یہ میری آواز بند کر دی اسے جا رہے ہیں میں پھر بھی چلا بھی ہوں گی کہ خواتین آزادی سے چلا بات جی اب آ رہی ہے نا آپ سے آواز ٹھیک. تو اب اس میں سلسلہ یہ تھا کہ زیادہ دور میں ایک دم فیشن بدل گیا، اور یہ جو ہمارے دوپٹے ہیں جو نارملائز ہو گئے ہیں، بڑے کاٹن کے دوپٹے یہ نہیں ہوا کرتے تھے، یہ چادریں اب ہم عادی ہو گئے، ہم اس لباس کے عادی ہو گئے. ہم سر پہ تو مہتاب پر راشتی نہیں تھے کہ کیوں میں سر پہ دوپٹہ، یہ پڑھیے تمہاری نوکری بھی، یہ پڑھیے تمہاری چاکری بھی، اور یہ پڑھیں تمہارا نظریہ بھی. میرا جی چاہے گا تو میں بھی نہیں جی چاہے گا تو نہیں لوں، کیونکہ ہم تو بڑے ہی اس سوچ کے ساتھ ہوئے تھے کہ اچھی عورت وہ ہے جس کے سر پہ دوپٹہ ہے. ہمیں یہ تک کہا جاتا تھا کہ بیٹے بہت زور سے مت ہنسنا، دانت نکال کے ہنسو گے تو غسل ٹوٹ جائے گا. تو ہم اپنا غسل دبا کے بیٹھے، ہم اس سوچ کے ساتھ بڑے ہوئے. جب بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئیں، تو اچانک ایک دن پتہ چلا کہ انلائٹنگ ماڈریشن، اور اس کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے، اس انلائٹنگ ماڈریشن کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے ہمارا اس کا سفر ڈرامے کا، جس کو ہم آج کا ڈرامہ کہتے ہیں. یہ مشرف دور میں شروع، اور اس کے ساتھ ایک سوچ تھی انلائٹنڈ ماڈریشن. اب ہمیں سافٹ کیا جا رہا تھا. پہلے ہمیں شدت پسند بنایا گیا تھا کہ دوپٹہ نہیں لیا سر پہ، ہنسی اور سب کچھ جو تھا نا، سارا اسلام، ساری پابندی، وہ آ کے سمٹ گئی تھی عورت کے کیریکٹر. سب معاملات چل رہے تھے، شرعی حق عورتوں کا کھایا جا رہا تھا، جھوٹ بولا جا رہا تھا، بے ایمانی ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن ساری جو انقلاب تھا نا، اسلامی انقلاب، وہ ہمارے سن کے دوپٹوں میں اور ہماری اسیوں میں اور عورتوں میں آ کے سمٹ گیا تھا. اب اچانک مشرف دور آیا، پتہ چلا بھائی وہ آزاد کر دو.
اچھا اب ہم تو بچپن سے اسی چیز میں تھے. وہ جو آزادی تھی اس آزادی کے لیے یہ پلیٹ فارم دیا گیا ڈرامہ, اور ڈرامے کو پرائیویٹائز کر دیا گیا کیونکہ اب کیپٹلسٹ دور تھا نا. پہلے ہم کسی اور کے اشاروں پہ چل رہے تھے, ہم کسی اور کے اشاروں پہ چل رہے تھے. تو اب مکمل طور پہ کیپٹلزم جیت چکا تھا 89 کے بعد. تو پرائیویٹ سیٹوں کو کہا گیا یہ لوگ اپنے اپنے چینل بناؤ. ہاں پالیسی لائنز یہ کہ انلائٹنڈ کرو, ماڈریٹ کرو, سافٹ کرو. اب ساتھ ہی ساتھ ہمارے چل رہا تھا کیبل ٹی وی, جو کہ انڈیا کے ڈرامے سوپس آ رہے تھے. اب سوپس آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں. سوپس ہوتے ہیں جو سوپ کمپنیز جن کو اسپانسر کرتی تھی 1960 سے شروع ہوئے تھے. اوپیراز جو ریڈیو اوپیرا ہوتے تھے یہ اس وقت کے تھے جب لانڈری کے لیے خواتین جاتی تھیں تو وہ واشنگ پاؤڈرز ان کو سوپ, جو واشنگ سوپ تھے وہ ان کو اسپانسر کرتے تھے. اور وہ کہانی ایسی ہوتی تھی کہ 20 دن بعد بھی کپڑے دھونے کے لیے آئے تو وہ کہانی میں نہیں کھڑی ہو. اس کی ٹیسٹ سلو ہوتی تھی, اس کا اسٹائل سلو ہوتا تھا. تو وہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ چیز تھی کیونکہ وہ اسپانسر تھے بائی سوپ کمپنیز. اب سوپ انٹر ہو گئے ہمارے یہاں جس سے آپ سب لوگ بڑے شائقین, کہانی تیز نہیں چلتی. اس کی ٹارگیٹ آڈینس ڈفرینٹ تھی. کیپٹلسٹ سوچ کے ساتھ وہی چیزیں, یہ اتنی چیزیں ہیں کہ ان کو ایک نشست میں ہم الگ نہیں کر سکتے. یہ ریسرچ کے ٹاپکس ہیں, ان کے اوپر بہت ریسرچ کی ضرورت ہے, وہ بھی رہی ہے. اب اس سب کے ساتھ ہم لوگوں کی جنریشن جس کو کسی آپ لوگوں کو ہم نے پڑھایا ہے, ہمیں کسی نے ڈرامہ لکھنا نہیں سکھایا تھا, ہمیں پی ٹی وی نے ڈرامہ لکھنا سکھایا تھا. یہاں کے ڈائنامکس اور تھے, وہاں کے اور تھے. جیسے منور صاحب نے فرمایا کہ ہم نے ٹارزن کی, آپ لوگوں نے کہانی سنی ہوگی, ٹارزن جنگل میں اکیلا رہتا لیکن لکھنا پڑھنا اس نے پتہ نہیں کیسے سیکھ لیا تھا. تو ہم لوگوں نے ٹارزن کی طرح لکھنا پڑھنا خود ہی سیکھ لیا, ڈرامہ لکھنا خود ہی سیکھ لیا. اور وہاں پہ ہمارے اوپر جو قدغنی تھی نا وہ 2-3 تھی, ایک ہی تھی. ایک وہ دماغ تھے جو تیار کر دیے گئے تھے زیادہ, ٹھیک ہے, جو ہر بات پہ کہتے ہیں واہیات عورتوں کو گالیاں دینا اس وقت سکھایا گیا تھا. اور اس کے بعد ہمارے پاس کی بورڈ آ گئے اور ہمارے پاس فیڈ بیک دینے کے لیے سوشل میڈیا آ گیا, اور ہم نے عورتوں کو بے دریغ گالی, ٹھیک ہے, وہ گالیاں ہم نے سنی اور سنی. وہ ہیں جو چلا آ رہا ہے وہ مائنڈ سیٹ. ادھر ہمیں جو آزادی ملی وہ صرف ایک چیز کی آزادی ملی کہ آپ ساس اور بہو اور فیملی کے جھگڑے دکھا سکتے ہیں, کیونکہ اس سے اتنا زیادہ ساس اور بہو کے صرف ابھی سسر تک نہیں معاملہ ہے. تو میں تھوڑا سا ٹائم لوں گی, سونیا تم نے مجھے چھیڑ دیا تو پھر چھیڑ نہیں دوں گی. تو اب وہ جو ہمیں صرف یہ آزادی نہیں, ہمیں اس کے علاوہ کوئی آزادی نہیں. ہم یہ بات بھی, اور یہ کوئی اب ہمیں روک نہیں رہا, ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرا, ڈکٹیٹر ہی ڈکٹیٹ کرا. اب ڈکٹیٹر کے جو انڈے اس نے دیے تھے 80s میں, ان میں سے چوزے نکل کے اب وہ بڑے بڑے گدھ بن چکے تھے جنہوں نے ہمیں کھائیں تھے. اب وہ لوگ بیٹھے رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا ہتھیار, وہ الفاظ تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ ایک ادیب کیا محسوس کرتا ہے. اور دوسری طرف منور صاحب نے جو بات فرمائی کہ ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ میڈیا اس وقت اور ڈرامہ اس وقت بہت سے گھر چلا ہے. ایک چینل میں 25 سے 30 ہزار تو لوگ ہوتے ہیں. 8 بجے کی سلاٹ پہ ڈرامہ رائٹر میں کما کے دیتی ہوں, میں کماؤ پھوٹ ہوں. اگر وہاں وہ اسپانسرز آئیں گے, وہ چینل چلے گا, تو ان 25 ہزار لوگوں کے گھر کا چولہا ڈلے گا, جن سے ریلیٹڈ اور بھی کتنے گھر. ہمارے مڈل کلاس میں 3-4 ملازم آتے ہیں جو اسی گھر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ان کا وہی بریڈ اینڈ بٹر, وہاں سے ان کا سمدھان وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اکنامک بوم تھا جو خواتین کو ملا, ہم اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. اس کے ساتھ ریٹنگ کی ظالمانہ چیز آ گئی, سوسائٹی کے ظالمانہ رویے آ گئے. ڈرامے دکھے جا رہے ہیں انہی لوگوں کے لیے جو آزاد ہیں اور جو کہتے ہیں ہم ڈرامہ نہیں دیکھتے. ایک طرف وہ عورت ہے جو دیکھنا چاہتی ہے ڈرامہ, اور دوسرے وہ آدمی ہے جو کہتے ہیں میں تو ڈرامہ نہیں دیکھتا لیکن ہاں مجھے جب موقع ملے گا میں گھر بیٹھی عورت کو بھی گالی دوں گا, لکھنے والی کو بھی گالی دوں گا. یہ دیکھے بغیر کہ اس نے کیا لکھا ہے, کیا نہیں لکھا, کیا بات کی ہے, اور میں نے گھر میں موبائل کیا دیا. ہمیں صرف یہ آزادی دی, اور اس کے بعد ہمیں ہمارے انٹلیکچوئلز نے رگیز ڈالا یہ کہہ کہ کہاں ساس بہت ہے. اچھا میں لکھتے تھے آج, جو آج کی سچائی میں لکھتی ہوں, مجھے بچائیں گے آپ؟ کون بچانے آتے ہیں؟ سب بھاگ جاتے ہیں. آپ سب پریس کانفرنس کر کے مجھ سے بریت کا اعلان کر دیں گے, میں کہاں جاؤں؟ ٹھیک ہے, تو میری کیا ذمہ داری ہے بھائی کہ میں سچ لکھوں؟ ہاں میں سچ لکھوں گی. اب میں لکھوں گی وہ سچ جو گھر کے اندر. اب میں وہ قالین اٹھاؤں گی اور وہ کوڑا جو ہم صدیوں سے سالوں سے اس کے نیچے چھپاتے آ رہے ہیں میں وہ بتاؤں گی.
میں بتا دوں کہ بہنوئی کیا کرتا تھا چھوٹی سالیوں کے ساتھ جن کو ابھی کچھ بھی علم نہیں ہوتا تھا زندگی کا, وہ بول نہیں سکتی تھی. میں وہ لکھوں گی. آپ تو یہ نہیں کہ جی آپ تو خاندانی کو افغان کو اپنے پیروں کے نیچے لپیٹ کے جا رہی ہیں. مجھے سچ تو بولنا ہے نا, مجھے تو سچ بولنے کی اجازت دو. میری آنکھوں کو گوگل ریفنگ کر دو گے, میں اس میں سے بھی دیکھوں گی, تو میں لکھوں گی. ایک طرف باتیں ہیں تھوڑی سی ون سائڈڈ بھی ہو رہی ہوگی اس وقت, مجھے اتنا وقت نہیں کہ میں ان کو بیلنس کروں. لیکن بہرحال یہ باتیں ہیں انہوں کی خودروں کی سچائیاں ہم نے بیان لکھی. اچھا اب جیسا منور صاحب نے فرمایا, ایک آدمی نے تو سچائی دیکھی, اس کی آگے دیکھتے ایک سسر نے ہلکا سا ہی دیکھ لیا تھا بیچارے نے, اس کی ریٹنگ آ گئی. اب جی وہ سسر صاحب کو پوری بنا کے پورا امریش پوری بنا دیا, شفقت چیمہ بنا دیا, اور تباہی گر گئی. اور دو بہنوں میں سے اگر سبلنگ جیلسی کی وجہ سے کسی نے بہنوئی کو آنکھ اٹھا کے دیکھ لیا تھا, اور ایک واقعی ایسا دکھ دیا گیا تھا جس میں ایک بہن کو چھوڑ کے دوسری بہن سے شادی کر لی تھی, تو اب 100 ڈراموں میں سے آپ 175 ڈراموں نے آپ نے یہ دکھا لیا, تو پاگل ہی ہوگا نا لوگ. یہ جو پرابلم ہے نا ریٹنگ کا, یہاں سے آ کے معاملہ. اب ابھی پریزاد آئے, پریزاد سے پہلے اگر کبھی ذکر ہو جاتا تھا نا کہ بندہ خدا تھوڑا سا رنگ روپ, مطلب فواد خان کے علاوہ اور عمران عباس کے علاوہ بھی اس دنیا میں کچھ لوگ بستے ہیں, کبھی تھوڑا سا یہ بات تو ہو نہیں سکتی تھی بات. اب ہم کہتے ہیں بھائی کوئی ہیرو خوبصورت بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہیرو تو پریزاد نہیں ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. ریٹنگ نے ہمیں ڈیفیکٹ, ٹھیک ہے, ہم ایک ایک لائن کے اوپر, میرا ابھی میں اسکرپٹ لکھ رہی ہوں تو مجھے کہا جائے کہ آپ جیسے لکھتی ہیں آپ جیسے لکھیں, میں نے لکھ دیا. اب ایک ایک لائن کے اوپر مجھ سے کہا جا رہی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا, اس کو ایکسپلین کریں. جب میں سب کچھ ایکسپلین کر دوں گی پہلے 5 ایپیسوڈ میں, تو میں کیوں لکھوں گی 30 ایپیسوڈ تک کی جو کہانی. لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہم یہی بیٹھے ہیں, ہم لکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, ایسے بڑے لوگ اس میں ایکٹ کر رہے ہیں اور شو چل رہا ہے. یہ ہمیں بھی 2020 سے یہ کس سے یہ بات تھی کہ اب کیبل ٹی وی اپنی موت آنکھ مت لے جائے, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. کیبل کے آڈینس وہیں کے وہیں موجود ہیں, اور جو ایون OTT پلیٹ فارمس ہیں ان پہ بھی آڈینس پاکٹ ہے, 26 پاکٹس ہیں. یعنی ایک طرح کے ڈرامے نہیں ہوتے, آپ جب لگاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کتنی سجیشنز آتی ہیں, سجیسٹڈ فار یو بیکاز یو وانٹ دس مور لائک دس, تو وہ آپ کو پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے ہوتا ہے, آپ کو اس کا یہ اتار ہوتا ہے. میں تو اس کو پام ٹی وی کہتی ہوں کہ آپ ہیں اور وہ ہے. لیکن کیبل جو ہے نا وہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, کیبل ٹی وی سارے لوگ لاؤنج میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے, وہ ان کے لیے ہوتا ہے جو اسمارٹ فون پہ اس طرح سے بیٹھ کے وہ نہیں دیکھ سکتے. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں اور بہت آبادی بہت ہے. تو بے فکر نہیں, سوپس بھی چلیں گے, ڈرامے بھی چلیں گے, OTT پلیٹ فارم سب کچھ چلے گا. لکھنے والے بنے کچھ نام کم کے, لیکن بہت بڑی نئی لوگ موجود, بہت زیادہ لوگ موجود ہیں. ہوتا کیا ہے کہ پوری دنیا میں جس طرح سے بھی سب پلیز لکھے جا رہے ہیں, ہمارے نا ایک فرد لکھا کرتا تھا جو PTV کی روایت تھی, تو اسی کے تحت ابھی یہ ہے کہ ابھی بھی ہم میں سے ایک ہی شخص لیتا ہے. اب 40 ایپیسوڈ اکیلا, کیریکٹر بھی خود بنائے گا, ڈائلاگ بھی, سارا کچھ سب کرنا. ایسا شوز کے لیے دنیا میں نہیں ہوتا, سنڈیکیٹ رائٹنگ ہوتی ہے. تو اب آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی سنڈیکیٹ رائٹنگ ہو رہی ہے, لیکن ہم لوگ چونکہ ہر بات پہلے سیدھی نہیں کرتے نا, جگاڑو قوم ہے, تو نئے لوگ آ رہے ہیں, بلکہ نئے لوگوں سے ہی لکھوایا جائے. جو OTT پلیٹ فارمس پہ شمار کھلے ہیں ملک میں, اردو سلیکس ہے اور PTV کا بھی ایک شیف بن گیا ہے, اور بھی بے شمار ہے. ان سب پہ ناشپاتی ہے, زی پرائم ہے, ان سب پہ تو لکھی ینگ لوگ ہے, ان پہ کسی ہم لوگوں سے سینئر سے نہیں لکھوایا جائے. اچھا پھر یہ ہے کہ بے شمار نئے رائٹر بھی آپ دیکھیے کہ آئے ہیں. ہوتا ہے کیا ہے کہ یونیورسٹی سے پڑھ کے جاتے ہیں نا, ان کو کیونکہ ہم ان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں ایسا جو قابل قبول نہیں ہے, تو ان لوگوں کو اس طرح سے رائٹر کی کمی جاب مل رہی ہے. میرے کوئی بھی آج تک اتنے 8-9 بیچز گئے ہیں, بلکہ اس سے تو شاید زیادہ, تو شاید 16, تو کوئی ابھی تک میرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میں نے رائٹر کی شکل میں نہیں دیکھا. وہاں پہ آتے ہیں رائٹرس کے اپنے رشتہ دار, اور یہ تو سلسلہ چلتا ہی ہے نا, وہ ان کو بتاتے, پڑھاتے, سکھاتے, اور کسی نہ کسی طرح ان کو وہ بیچ میں اپنے ساتھ لکھواتے دے آ رہے. نئے رائٹرس بہت آ رہے ہیں, نئے رائٹرس کے لیے جگہ بھی بہت ہے, کیونکہ صرف کیبل ٹی وی موجود نہیں ہے, ابھی OTT پلیٹ فارمس میں کھلی ہیں, اور کانٹینٹ پروڈکشن جو ہے نا یہ بہت بڑا کام ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اردو کی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے, اردو انٹرٹینمنٹ کی زبان ہے, وہ صرف یہی نہیں ہے,
وہ انڈیا میں بھی ہے، پاکستان سے باہر بھی کی بستیاں ہیں، ڈائسپورا موجود ہے جہاں قصر دیکھنے والے وہاں موجود ہیں، بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے ہر جگہ سے. تو ہمارے پاس بہت بڑی تھرائیونگ انڈسٹری موجود ہے اردو کے لیے، ینگسٹرس کے لیے، اسکرپٹ رائٹرس کے لیے بہت جگہ ہے.